سب سے بڑی عزاداری، مرکزی عزاداری بندگان خدا حسین ابن علی کی بارگاہ ہے، حسین مظلوم کی بارگاہ میں آئے، سر اٹھا کر غرور اور تکبر کس بات کا، دعا کرو کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، دعا کرو سیدہ قبول کر لے۔ جی بزرگ کی بارگاہ میں ایک گٹار بجانے والا آیا تھا، انہوں نے کہا لاؤ بجا، مجھے گٹار بجا کر دکھاؤ، تو اس نے کہا کہ آقا مگر حرام نہیں ہے گٹار بجانا، میں تو توبہ کرنے کو، کہا نہیں میں مجتہد ہوں نا، لاؤ بجاؤ دکھاؤ کیسے بجاتے تھے۔ تو اس نے کہا آقا پرابلم یہ ہے کہ ہاتھوں میں راشا پڑ گیا، بجا نہیں سکتا۔ کہا یہی بتانا چاہتا تھا تمہیں کہ اب توبہ کرنے آئے ہو، جب تم بجا نہیں سکتے، گناہ کر نہیں سکتے، تو یہاں پر ایک گناہ گار اور خطا کار ہے، علنی طور پر فاسق اور فاجر ہے، وہ امام حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے بحیثیت خادم امام حسین، بحیثیت خطیب اہل بیت، بحیثیت مبلغ، بحیثیت ذاکر، بحیثیت نوحہ خان، بحیثیت مطلب منسلق بے عزاداری سید الشہداء، کہ اسے سمجھاؤں کہ بھائی کم از کم اتنا کرو کہ واپس جاؤ، دنیا کو پیغام دو کہ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں گیا تھا، میرے مولا نے مجھے بدل دیا، اور یہ جتنے گناہ تھے میں نے ان کو صاف کر دیا، یہ ویڈیوز میں نے ڈیلیٹ کر دی، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر ان کو رجوع کرنا چاہیے اپنے عمل پر، جو بیٹھ کر ممبروں سے جو ہے نا وہ تائید کرتے ہیں فاسقین اور فاجرین کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خدمت کر رہے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کی، یہ در حقیقت اذیت پہنچا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور شاید ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سسٹم ہے، سسٹم انی سلم لمن سالمکم، میری اپنا کچھ نہیں، مجھے معیار اور ملاک آئمہ علیہ السلام کو بنانا ہے۔ چلے میں ایک یہاں پر بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے اس کے خلاف ہے، دلیل دے، ایک فاسق اور فاجر کو پروموٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا معیار اور ملاک ہے؟ مطلب کس نے کہا؟ کون روک سکتا ہے کسی کو بھی آنے سے؟ کتنا بڑا فاسق اور فاجر اور گناہ گار کیوں نہ، ہر کسی کے لیے در حسین ابن علی کھلا ہوا ہے، لیکن کیا خادمین حسین ابن علی علیہ السلام کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کریں اور اس کا استقبال کریں اور اس کو سر پر بٹھائیں اور ممبروں سے اس کی تشہیر کریں، یا دوسرے معنی میں اپنی تشہیر کا وسیلہ بنائیں اس کو، در حالی کہ اس کے گناہ موجود ہوں؟ یہ عزیزوں میں سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی مطلب سوچنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہم جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب ہم سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، تو کیا واقعاً ہم اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں؟ یہ فلسفہ ہے، دور دراز سے آنا امام کی بارگاہ میں فلسفہ، جو ذاتی طور پر آتا ہے جس کو کوئی جانتا نہیں اس کا الگ وظیفہ بنتا ہے، جس کو دنیا جانتی ہے اس کا الگ وظیفہ بنتا ہے، ہم کسی کو نہیں روک سکتے، ہم کون ہوتے کسی کو روکنے والے؟ چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہا تو یہی جاتا ہے کہ توبہ کرنے آیا ہوگا، لیکن جو اجتماعی لوگ ہوتے ہیں، جو پبلک فگر ہوتے ہیں، ان کے متعلق ان کا میں نام لے کر بھی یہاں پر گفتگو کروں تو غیبت نہیں ہوگی، چونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے، وہ کئی ایک کیٹاگریز میں فال کریں گے، فاسق اور فاجر کی کیٹاگری میں فال کر جائے گا، فاسق اور فاجر کی جو ہے وہ غیبت کی جاتی ہے، فاسق اور فاجر اس کو کہا جاتا ہے جو علنی گناہ کرتا ہو، جو علنی طور پر گناہ کرتا ہو اسے فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہو رہا ہے، مجھے خدا جانتا ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں کربلا میں بیٹھ کر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے پاکستان کے علماء جو ہیں بولنے پر آئیں تو معمولی باتوں پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور نہ بولنے پر آئیں تو بڑی بڑی باتوں کو ہضم کر جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، بولنے پر آئیں تو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ماہ مبارک رمضان کی ٹرانسمیشن کو جناب جو ہے نا وہ باطل اور حرام اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا دیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر وہ ٹرانسمیشن میں گیا رمضان کی، تو لوگ لا کے ویڈیو آ کر دکھاتے ہیں کہ آقا یہ دیکھیے فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جائز نہیں آنا، وہ ویڈیو لا کے منہ پر دکھاتے ہیں کہ آپ کیوں یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے، اس کے اندر قباحتیں ہیں لیکن مطلق اس کو حرام تو قرار نہیں دیا سکتا، یعنی بولنے پر آئیں تو ان چیزوں کے اوپر بھی جناب اپنے مزاج کے خلاف وہ تو چلم چلائی۔
اور خاموش ہونے پر آئیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے شیعت کے نام پر، تشیع کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، عزاداری کے نام پر، امام حسین کے نام پر، زیارت کے نام پر، کربلا کے نام پر، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، آنکھیں بند کی، وہ ہاتھی گزر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، خاموش ہے تو خاموش ہے۔ انتہائی افسوس ہے۔ کیوں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کس سے ڈرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر ہم بار بار ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہوئے فرما رہے بل انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی رسول اللہ ان اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ یہ ہم جو ہے نا بار بار پڑھتے ہیں، اول محرم سے شروع ہوتے ہیں اور 7 ربیع الاول تک اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد قربانی ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی ہے، قربانیاں پیش کر دی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہیں۔ اللہ رب العزت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رسول اللہ کے متعلق پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول کون ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اور عملی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مصلحتاً خاموشی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے جناب جو ہے نا وہ نیاز کو استعمال کر رہا ہے، کوئی پولیٹکس کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، جس کا جو دل چاہے کیے جا رہا ہے۔ کوئی جو ہے وہ ہر بندہ ہی، بلکہ یہاں پر جو ہے نا کوئی بندہ اپنی عزاداری کو مرکزی عزاداری قرار دے رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی عزاداری قرار، دنیا کی سب سے بڑی مجلس قرار دے رہا ہے، بر اعظم کی سب سے بڑی مشی قرار دے رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا، کوئی عالم دین، معلم اخلاق جا کر ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہاں کمپٹیشن نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی، بر اعظم کی سب سے بڑی عزاداری، مرکزی عزاداری بندگان خدا حسین ابن علی کی بارگاہ ہے، سر کو جھکا کے چلو، حسین مظلوم کی بارگاہ میں آئے، سر اٹھا کر، غرور اور تکبر کس بات کا؟ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ کس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہو؟ کس کو نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ اسدار یہ سید الشہداء ہے۔ دعا کرو کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، دعا کرو سیدہ قبول کر لے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا۔ جنہوں نے یہ ادعا کیا ہوتا ہے انہی کے پاس معلم اخلاق بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان سے جو ہے وہ بات کرنے والا نہیں۔ اشارتاً و کنایت، مجبور ہو کر آج بات کر رہا ہوں، اتنے دنوں کے بعد آج بات کر رہا ہوں۔